لگایا تو میں بتا دوں ہمارے آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور شاید پروگرامز میں ایسی ڈسکشنز نہیں ہوتی. بہت زیادہ کتابی اور پڑھی لکھی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن ایکچولی ہماری بچیوں کو کتابوں میں سوشل اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز، سائنس، میتھس، اردو، انگلش بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں لیکن زندگی گزارنے کے سبجیکٹس وہ شاید اپنی بڑی بزرگوں کو دیکھ کر سیکھتی ہیں، اپنی ماں کو دیکھ کے سیکھتی ہیں، اپنے ماحول کو دیکھ کے سیکھتی ہیں. اس کی کوئی کتاب نہیں ہے اور اس طرح کے کوئی پروگرامز ہوتے بھی نہیں. اور میرا خیال سے یہ زندگی کی وہ بہت اہم چیزیں ہیں جن پر بیسکلی شاید پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کے لیے لیکن ان باتوں کی انفارمیشن ایک سرٹن ایج پر بہت ضروری ہے پتہ ہونا. اور جب پتہ لگ جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا جی لڑکی میچور ہے، اس کو پتہ ہے زندگی کا، دنیا کا پتہ ہے. اور شاید اس ایج میں جس ایج میں ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اس وقت وہ اتنی میچور ہوتی ہی نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو کیا ڈیسیجنز لینے چاہیے، کس بات پر آواز اٹھانی چاہیے اور کس بات پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے. اور اسی کے اوپر ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پیمانہ بیسکلی ہونا کیا چاہیے. بچیوں کو خود نہیں سمجھ آتا، ماؤں کو خود نہیں سمجھ آتا کہ وہ اپنی بچیوں کو گائیڈ کیسے کریں. سو آج ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں جو بیسکلی پروفیشنلی بھی ہیں. کچھ ایکسپرٹس، کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، کچھ لوگوں نے دنیا کو ایک الگ پرسیپشن سے دیکھا ہے. سو ہم سب کی ایکسپیرینسز کو آج جمع کر کے آج آدھی ٹیبل ہے وہ پوری کریں گے آپ لوگ، وہ پوری ہے آپ لوگوں کے لیے. سو ہمارے ساتھ ثانیہ سعید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگ کہیں گے اتنے گھریلو ٹاپک پہ ثانیہ سعید، بھائی ظاہر ہے اتنا ایکسپیرینس ثانیہ کا، اتنے سارے ڈرامے اسی ٹاپک کے اوپر بھی کیے، پھر آپ ایز سوشل ورکر بھی بڑا کام کرتی رہی ہیں، تھیٹرز بھی کرتی رہی ہیں اور مجھے ایسا لگا کہ آپ بہت سوٹ کریں گی اس ٹاپک کے اوپر، اس ڈسکشن کے اوپر. آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ بھی آ جائیں گی ہوپ فلی، ہے نا. پھر ہمارے پاس پروفیشنل ہیلپ ظاہر ہے بہت ضروری. ڈاکٹر ثنا حسین، سائیکالوجسٹ، ویل بینگ کوچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اور پتہ نہیں میری ٹیم نے کہاں سے میرے دور کے رشتہ دار بھی جمع کر دیا. دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ یہاں مجھے 2 لوگ ایسے مل گئے جو دور سے کہیں میرے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. سو میرے ایک طرف ہیں جی شبستہ بختیار. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اگر آپ لوگ جانتے ہو کہ بختیار احمد صاحب ایک بہت بڑا نام ہماری انڈسٹری کا، ایک بہت بڑے ڈائریکٹر، خدا کی بستی اور بہت سارے اور ڈرامے ان کے کریڈٹ پر ہیں. ان کی بیٹی جو کہ خود بزنس وومن ہیں اور ظاہر ایک پڑھی لکھی خاتون، تو وہ اس ٹاپک پر کافی اچھے سے روشنی ڈال سکیں گی. ویلکم ٹو دا شو. ہم انہیں مہوش کے نام سے جانتے ہیں لیکن آپ کے لیے شبستہ بختیار ہمارے ساتھ. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماء عمران جو کہ ایک پروفیشنل شیف ہیں. یہ بھی دور سے میری رشتہ دار ہوتے ہیں، سسرالی رشتہ دار. میں تو کچھ سسرال کے بارے میں بول بھی نہیں سکتی. سو اسماء عمران ہمارے ساتھ ہیں. پروفیشنل شیف تو ہیں لیکن ظاہر ہے آج ہماری ڈسکشن کا اہم حصہ رہیں گی. اور ہمارے پاس ہیں ایمن سمیع جو کہ خود ایک بزنس وومن ہے. السلام علیکم. آپ پہلے بھی آ چکے ہیں جی. اچھی باتیں کر رہی تھی، ہم نے دوبارہ بلا لیا. تھینک یو سو مچ. اچھا بھائی، بیسکلی ہمارے آج کا ٹاپک ایک بہت اہم ٹاپک ہے. ہمیں ایک جملہ ہم نے ڈرامے اور فلموں میں سنا ہے اور وہ ایسے ادا کیا، بیٹا رخصتی کے وقت، شادی کے بعد مر کے نکلنا. اب وہ مر کے نکلنے والا جملہ وہ کہ اتنا پیٹ جملہ بن گیا کہ وہ ہر ابا وہ جملہ سن کر وہ اپنی بچی کو یہی نصیحت، ہم فلمی تو ہیں نا اندر سے، وہ یہی نصیحت کر رہا ہوتا ہے. اور وہ آئی ڈونٹ نو، میں نے انٹرنیٹ پہ ایک بہت شاید انڈیا کا تھا یا مجھے نہیں پتا، ایک بہت پیارا سا کمرشل تھا جو باپ اپنی بیٹی کو لینے گیا ہے ایک گھر سے بینڈ باجا لے کر، کیونکہ اس بیٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اس سسرال میں، اس کو مارا پیٹا گیا. وہ بیٹی وہاں کھڑی ہوئی آنسوؤں میں رو رہی ہے. باپ اس کو لینے گیا ہے اور وہ بیٹی کو لے کر آ رہا ہے بینڈ باجے کے ساتھ. جی میں نے دیکھا. اور وہ ایک طرح کی سیلیبریشن ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آزادی دلوائی، اس کو اس جہنم سے نکالا بینڈ باجے کے ساتھ.